شان زہرا کو بلند کر صلوات جو کے فرش عذاب چھاتا ہے جو کے لہجہ فرش عذاب چھاتا ہے میں کیا بتاؤں کتنا شرف بتا ہے بطول آتی ہے مہمان بن کے گھر کے اگر نہ غریبوں کے گھر میں آ جائے مجھے دیا کی ہے پرسا یہ ان کا ہے احسان وہ لے لیا یہ ان کا احسان کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں ارے رونے آتی ہے کن میں تو ماں خدا بلنا ہم رونے آتی ہے کن میں تو ماں خدا بلنا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں نہ خود میں انہیں ایک پل بھی چین آتا ہے اور غم حسین انہیں ہر گھڑی رلاتا ہے اور جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ پہنچتی ہے وہاں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں آقا نے زہرا پر بلند کر صلوات صلی اللہ محمد سید اسلام کا
مشورہ زہرا اور بلند آنکھوں نے کیا دیکھا جی رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا دیکھا پر کہیں سے پیغام برسنا دیکھا مجھے رہی خلق میں ایک گٹری شب کی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹری شب کی پشت پہ لائے جس میں ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجھے رہی خلق میں نے دیکھا علم شاہ کو میں نے دیکھا علم شاہ کو عباس کو دیکھی تڑپتا دیکھا مجھے رہی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر
میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجھے لگے قلب میں ہائے کیوں ہو گئی توڑ کے ان آنکھوں نے، ہائے کیوں ہو گئی توڑ کے ان آنکھوں نے، رات کو خواب میں اڑیا سرزادہ دیکھا، مجھے رہی قلب میں، اور جا کے زینب مدینے میں کہا صبح سے جا کے زینب مدینے میں کعبہ دعوت سے کس منہ سے کے پر دیس میں کیا کیا دیکھا، مجھے لگی قلب میں اور ظلم ہے مجھے نہیں سجاد نے کیا کیا دیکھا، ظلم ہے مجھے نہیں سجاد نے کیا کیا دیکھا، گھر لوٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا، مجھے رہی قلب میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، لوٹا قید ہوئے باپ کا لاشا
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ صلی اللہ محمد وعلى محمد۔ یہ امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ صلی اللہ محمد وعلى محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، النبي المعدد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. صلی اللہ محمد وعلى صلاة على البيت الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين غر الميامين الذين أذهب الله عنهم على البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان لكم رسول الله في أحسن وعمل صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم سحل البيت ويطهركم تطهيرا. الحمدللہ واجبان عالم محمد ہے، اس بات سے واقف ہے اس کا نزول کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہے. صرف ان لوگوں کے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ذکر علی زبان سے کیا جاتا ہے اور ایک ذکر علی دل سے. زبان سے کرتا ہے وہ نہ ولایت کو سمجھتا ہے نہ عصمت، اور جو ذکر علی دل سے کرتا ہے وہ پہلی چیز سمجھتا ہے کہ ولایت علی ہے. اور جب تک ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. اس لیے مرکز بھی یہی ہے، دین بھی یہی ہے، دنیا بھی یہی ہے، قیامت بھی یہی ہے اور انسان کی انسانیت بھی. اگر اس کو نکال دیا جائے تو انسان نہیں رہتا. کیوں؟ یہ ذات وہ ہے جس میں اپنے عمل سے ہر چیز کر کے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسهم واموالهم.
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والفرقان. ہم نے مومنین کا جان و مال خرید لیا. اور کس لیے خریدا ہے؟ جنت کے بارے میں. اور جنت کے بارے میں خریدا ہے. اس کا وعدہ ہم نے آج نہیں کیا، جب سے ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے جب سے ہی وعدہ کیا. اور یہ وعدہ ہمارا قرآن میں محفوظ ہے، توراۃ انجیل زبور میں محفوظ ہے. معلوم ہوا کہ جنت کوئی اہم چیز ہے تو اب کسی مسلمان سے پوچھیے گا نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہو جائے کیا ہوگا؟ کہ جنت میں. روزہ رکھے گا، کیوں رکھے گا؟ پورے دن محنت کر رہا ہے، بھوکا رہ رہا ہے، مقصد کے جنت. حج کر رہا ہے، حج کے تمام ارکان پورے کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جنت. ہر عمل پہ جنت چاہیے. ایسا ہی نہ ہو کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے. یہ آسان ہے. کیوں کہ جو علم آل محمد سے نہیں لیتے وہ بھٹکتے رہتے ہیں، اور جو علم آل محمد سے لیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے. بھائی اللہ نے قرآن میں کہا جنت کیا ہے تو ہمارے کون دیکھا کہ جنت ہے کیا؟ تلاش کری کہ جنت کیا ہے. جنت وہ ہے کہ جہاں میوے ہوں، جہاں اچھے اچھے سیب ہوں، جہاں آپ سوچیں گے ہر چیز حاضر ہو جائے گی، آپ چاہیں گے تو شہد کی نہریں ہوں. یہ ہے جنت کا تصور. کیا ایسا ہے کہ جنت میں چیزیں ہوں گی؟ بھائی آپ سیب تو یہاں بھی اچھے سے اچھے کھا رہے ہیں، انگور تو آپ یہاں بھی اچھے سے اچھے کھا رہے ہیں، شہد تو آپ کو یہاں بھی اچھے سے مل جاتا ہے. تو بھی یہاں کی جنت میں وہاں کی جنت میں فرق کیا ہونا تو یہ چاہیے جو چیز یہاں میسر نہ ہے وہ ملے تو وہ جنت ہے. اچھا یہی مل رہی ہے وہاں مل رہی ہے، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے نہیں جنت کیا ہے. جنت وہ ہے کہ جس کو جنت والا تمہیں دے. جنت وہ ہے کہ جنت والا تمہیں جنت دے دے. ایسا نہیں ہے کہ تم آتے رہو اور جنت جاتی ہے. بالکل اسی طرح نہ حضور کہ آپ کے گھر مجلس ہوئی، آپ سب کو دعوت اور پھر لگایا کہ آج مسجد ہے، بڑا وقت ہے، آپ آ جائیے. اور کسی سے آپ ایسے ہی نا آپ نے بلا دیا، سب لوگ آئے. اور آنے کے بعد دروازے ہوئے، معلوم آپ نے دروازوں کو لگا دیا، آپ نے تالا لگا دیا. آئے تو آگے کہنے سے نا حضور اپنی مسجد سے تو نہیں آئے. اب صاحب خانہ دروازہ کھول نہیں رہا، آپ مسجد میں کیسے جائیں؟ نہیں آ سکتے نا. بھائی یہی بات ہے کہ جنت جنت کرتے رہے اور مالک جنت نے جنت میں تالا لگا دیا، اب جنت میں داخل کیسے ہو؟ محمد وآل محمد صلوات. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں. اب جنت کی جس کو طلب ہے پہلے وارث جنت سے رجوع کرنا. وہ کیسے ہوگا؟ قرآن نے کہا، اللہ نے فرشتوں نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. قرآن میں کہا نا وہ فرشتوں نے کیا کہا؟ تو یہ کہا کہ اس کو بنائے گا تو زمین پہ جا کے 50 مرتبہ کرے گا. ابھی تو آدم کا وجود ہی نہیں ہوا، یہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ فساد کرنے والا ہے؟ یہ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ جا کے زمین کو فساد کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کوئی ماجرا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کو پتا ہے. پھر کیا کہا؟ اس کو بنائے گا فساد. ہم تو تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیری تصدیق بھی کرتے ہیں، تو تیرا حکم سے مانتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ انی عالم عالت عالم ہوں، جو میں جانتا ہوں تم تو نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی فرشتوں نے اپنی تمام عبادات بتا دی کہ ہم تیری تصدیق بھی کرتے ہیں، تیری رضا بھی چاہتے ہیں، تیرے ساتھ جو تو کہتا ہے وہ عمل کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پھر سب نے کہا بے شک جو خالق ہے وہی جانتا ہے. بس اس طرح کر دو جس کو میں بنا رہا ہوں اس کو سجدہ کرے.
اب تمام عبادت ایک طرف تسبیح کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، تمام عبادت کر رہا ہے. اللہ کو عبادت کرنے کا انداز پسند بھی ہے، لیکن نہیں ایک کام اور کرنا ہے کہ جس کو میں نے بنایا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا معلوم ہوا کہ فساد آدم نے نہیں کیا، فساد تو ملائکہ نے کیا کہ جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے اپنا بنا کے لے کر آ گئے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں، تمہاری نہیں چلے گی، چلے گی میری. جس نے انکار کیا اسے راہ نے درگاہ کر دیا. تو اللہ نے سنت بنا دی کہ میرے بنائے ہوئے کے سامنے جو انکاری ہوگا یہاں بھی لانتی ہوگا، وہاں بھی لانتی ہوگا. محمد والے محمد معلوم سند ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ اس کے بناوے کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اللہ تو کہتا ہے قرآن میں میرا رسول کچھ کرتا ہی نہیں بغیر میرے حکم. میرا رسول بغیر کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میں حکم نہ دوں. تو اللہ کے حکم پہ اگر رسول کوئی عمل کرے تو مسلمان پہ لازمی ہے کہ اس کی اطاعت کرے. اور اگر اطاعت نہیں کرے گا تو کیسا مسلمان ہے کہ نبی کو نہیں مانتا. مگر ایسی اطاعت نہیں ہو دور کہ یہاں والی اطاعت، کیونکہ یہ اطاعت کر کے دکھائی نا. رسول تمام نفوس تک حاکم مالک و مختار ہے، کن فیکون کا شاکار ہے رسول. جس کا ایمان یہ نہ ہو دوسرے رسول کی عظمت کو نہیں سمجھا. اب آپ 4-5 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تمام مسلمان جو کیا کریں گے، مائے رب کیا کہیں گے یہ نا میٹھے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا. یعنی میٹھے کی آمد تو مرحبا ہے، اور جس کو میٹھا اپنا میٹھا کہہ رہا ہے اس کی ولایت سے انکار کر رہا ہے. اب میں نے بات آسانی سے کہہ دیا آپ کو کیسے میٹھا ہوا. بھائی لہن رسول میں لسان علی گئی اور علم ایسا لیا جیسا پرندہ لیتا ہے. تو اب یہ میٹھا ہوا تو یہ بھی میٹھا ہوگا نا. پڑھیے محمد والے ایک کو میٹھا مانو اور ایک کو کڑوا مانو، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ماننا دونوں کو میٹھا پڑے گا. اب جب اس کو میٹھا ماننا ہے اور جذبات میں آ کے کہتے ہو تو اللہ کے نبی نے ہر چیز واضح کر کے بتائی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ سب بات ہو گئی. کیا ہوا پھر؟ بابا بیٹھے بیٹھے کسی کی مجال تھی کہ جو کیا کرتا نہیں کر سکتے نا. سرکار صاحب بخن علی آپ کو مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا ہیں اور تمام کے مولا ہیں. تو یہ بخن یہاں سے نکل رہا تھا، یہاں سے نہیں نکل رہا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے واضح کیا بیٹھ جاؤ یہاں 3 دن تک. 3 دن تک روکا. بھائی حج ختم ہو گیا، کہاں اپنے گھروں کو کیوں بٹھایا؟ نہیں ایسے تو وہ مالک و مختار ہے، وہ نفوس کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں سے واقف ہے ہمیں کیا گنا ہے. تو بیٹھ جاؤ. اور سب جا کے علی کو اس طرح بخیر کہو کہ علی کے خیمے میں جا کے روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے. تمام صحابہ کرام آئے بار بار میں ابھی اپنے گھر سے چلا ہوں مجھے لے کر آئے مجلس کے لیے. پہلی تو ٹائم کہتا ہے اس کو تذکرہ نہیں کرتا میں. مجھے ابھی بلایا جب نکلنے لگا میں نے کہا بھائی زیادہ 1 گھنٹے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. گھر والے اطمینان دے نا کہ 1.5 گھنٹے سے لگتے ہی ایسے ہی نہ. اب اگر 1.5 سے 2 گھنٹے ہو جائے، 2 سے 3 گھنٹے ہو جائے، 3 سے 4 گھنٹے ہو جائے تو پریشان ہو گئے نا. یہ موبائل کے پاس پڑا ہے، بہت فون آنے لگے بھائی کہاں ہے، کیوں نہیں ہے، خیریت تو ہے. بھائی ایسے ہی حج میں 3 دن روکا رسول نے. حج ختم ہو گیا، لوگ جا رہے تھے، اب گھر والے پریشان تھے حج تو کب کا ختم ہو گیا ہے کہ ہمارے اہل و عیال کیوں نہیں آ رہے. اب 3 دن کے بعد پہنچے ہیں نا
والوں نے یہی سوال کیا اتنے دن تم کہاں رہے؟ کہ نبی نے ایک واقعہ کر دیا کہ خیمے میں داخل کر کے کہا کہ علی مبارکباد دو، ہم مبارکباد دینے لگے۔ اب جتنے صحابہ سے مبارکباد دے رہے تھے وقت تو لگا ہوگا نا انہوں، جب گھر پہنچے ہوں گے کسی گھر میں 2 افراد ہوں گے، کسی میں 4 ہوں گے، کسی میں 5 ہوں گے، تو اب یہ غدیر کا اعلان غدیر تک محفوظ نہیں رہا۔ جتنے لوگ سنتے رہے وہ گواہ بنتے رہے کہ آج رسول نے یہ اعلان کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے رسول نے گواہی بتائی۔ تم باقی یہاں کہہ کے نہیں چلے جانا، یہ تمہارے اندر منتقل ہوگا، اور جس نے یہاں سے بات کہا وہ وہی چھوڑ کر آ گیا، تو نہ رسول کو پہچان سکا، نہ دین کو پہچان سکا، نہ اللہ کو پہچان سکا۔ کیسے پہچانے گا؟ جب آپ کا مرکز ہی کمزور ہوگا تو عمارت ہی نہیں چل سکتی نا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وقت آپ لوگوں کے لیے ہے، مقصد تو کچھ زیادہ محمد صلی اللہ